ایسے میں جب دنیا ایک نئی مہلک بیماری کا علاج ڈھونڈنے کے لیے فکر مند تھی، 5 مارچ کو انٹرنیشنل جرنل آف اینٹی مائکروبیل ایجنٹس میں چھپنے والی ایک تحقیق سے دنیا کو ٹیسٹ ٹیوب میں کیے گئے تجربات میں ہائیڈروکسی کلوروکوئن اور زیتھرومائسن کو SARS-CoV-2 کے نمونے کے خلاف اثر انگیز ہونے کے بارے میں علم ہوا۔ ہائیڈروکسی کلوروکوئن ملیریا کے خلاف اشروں سے استعمال ہوتی آئی ہے، اور پھر فرانس سے نکلنے والے ایک مطالعے میں اس دوا کے انفرادی تجربات میں بھی کچھ کامیابی دیکھی گئی۔ اگرچہ عام حالات میں یہ تحقیق شاید خبروں میں جگہ بھی نہ بنا پاتی، لیکن دنیا کورونا کی وبا کے علاج کے دریافت کے لیے بے تاب تھی، اور پھر 19 مارچ کو صدر ٹرمپ پریس بریفنگ میں یہ کہتے سنائی دیے۔ اسے ملیریا کی دوائی کے طور پر جانا جاتا ہے اور یہ کافی عرصے سے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ بہت طاقتور ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ یہ ایک طویل عرصے سے استعمال میں ہے، تو ہم جانتے ہیں کہ اگر یہ منصوبے کے مطابق کامیاب نہیں بھی ہوئی تو بھی اس سے کوئی مرے گا نہیں۔ دوسری جانب امریکی ماہرین ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے کووڈ-19 کے علاج کے لیے استعمال کی تجویز سے متفق نہیں۔ یہ ایسی دوا نہیں جس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں۔ اگر آپ اسے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے یا غلط علامات کے علاج کے لیے استعمال کریں گے تو اس کے زہریلے اثرات ہو سکتے ہیں۔ امریکی ادارے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن FDA نے 28 مارچ کو ملیریا کی 2 ادویات کلوروکوئن فاسفیٹ اور ہائیڈروکسی کلوروکوئن سلفیٹ کو کووڈ-19 کے علاج کے لیے ہنگامی حالات میں استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔ تاہم اس فیصلے کو سائنسی کمیونٹی کی جانب سے 2 وجوہ کی بنا پر تنقید کا سامنا ہے۔ ان کے مطابق یہ فیصلہ سائنسی تحقیق کے تقاضے پورے نہیں کرتا۔ پھر یہ کہ دوسرے امراض کے علاج میں مؤثر ادویات کے کورونا کے خلاف استعمال کی ہنگامی اجازت دوسرے امراض کے متاثرین کے لیے ان ادویات کی کمی پیدا کر سکتی ہے۔ لیوپس اور دوسرے امراض ہیں جن کے علاج کے لیے یہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ گروپس جو اس دوا کی وکالت کر رہے ہیں، اور ایک ایسی دوا جس کا پر اثر ہونا ابھی ثابت نہیں ہوا، کووڈ-19 میں اس کے استعمال ہونے کو جواز بنا رہے ہیں۔ تو وہ لوگ جنہیں صحیح معنوں میں اس دوا کی ضرورت ہوگی، انہیں یہ دوا نہیں مل پائے گی۔ اور اب میو کلینک کی ایک اسٹڈی میں کووڈ-19 میں مریضوں میں کلوروکوئن دینے کی وجہ سے اچانک دل کی دھڑکن رک جانے کی وجہ سے موت واقع ہونے کے واقعات کا مشاہدہ کیا گیا ہے۔ کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر سجود احمد کہتے ہیں موجودہ حالات میں اس کے دوسرے سائیڈ ایفیکٹس کا اتنا ڈر نہیں جتنا اس کے دل پر اثرات کا ہے، جس کے لیے احتیاطی تدابیر ضروری ہیں۔ امیجیٹ یوز کرتے ہیں اور اس میں QT پرولانگیشن اور وینٹریکولر ریدمیا اور سڈن کارڈک ڈیتھ کا رسک ہے۔ QT جو چیک کرتے ہیں وہ اتنا مشکل تو نہیں ہے چیک کرنا، خالی EKG ہوتی ہے۔ QT جو ملی سیکنڈ ہے وہ میٹ دا کرائٹیریا، تو پھر اس کو ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اونلی دا پرابلم ہے کہ جب پیشنٹ جو ہے نا وہ کووڈ ڈائگنوز ہو گیا ہے، اس کو ہم نے فالو کرنا ہے ایوری 48 آور۔ ہسپتالوں میں اسٹاف کی کمی اور بڑھتے ہوئے کووڈ مریضوں کی تعداد کے باعث ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مریضوں کو گائیڈ لائنز کے مطابق وہ کیئر جو وہ عام حالات میں دیتے ہیں نہیں دے پا رہے، جیسے ہر مریض کا کلوروکوئن دینے سے پہلے اور پھر فالو اپ EKG کرنا، اور ان حالات میں سڈن کارڈیک ڈیتھ یا اچانک ایک ایسے کووڈ مریض کے دل کی دھڑکن بند ہو جانا جسے پہلے دل کی بیماری کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اس دوا کے محفوظ ہونے کی جانب ایک سوالیہ نشان ہے۔ حال ہی میں برازیل میں 81 ہسپتالوں پر مبنی ایک کلوروکوئن اسٹڈی اس وقت روک دی گئی جب ہائی ڈوز دیے جانے والے مریضوں میں 3 دن میں اریتھمیا یعنی دل کی بے قاعدہ دھڑکن دیکھی گئی، اور 10 دن کے اندر ان میں سے 11 مریضوں کی موت واقع ہو گئی۔ ماہرین کے مطابق حالانکہ کووڈ-19 کا کوئی علاج نہیں، لیکن یہ دوا مریض کو دینے کے لیے خاص پروٹوکول اور احتیاط برتنا ضروری ہے، ورنہ یہ فائدے کے بجائے نقصان کا باعث ہو سکتی ہے۔ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ، وورہیز، نیو جرسی۔